آپ کی پہچان بنی پی ایم ایل این سے. بالکل. آپ جویل لطیف صاحب کے ساتھ ہوتے نام نہ مینشن کریں بس ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس کے بعد آپ کو اس پارٹی کو چھوڑنا پڑا. کوئی اختلافات تھے یا عمران خان کا نظریہ پسند آ گیا تھا یا کیا ایسی سچویشن بنی کہ اس کو خیر بات کہتی ہے؟ اس کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے مراسم تھے ہم دیکھتے جو کہ یقیناً عمران خان صاحب کو اللہ نے لوگوں کے اعتماد کے نتیجے میں دی کہ انہوں نے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا. ادروائز اٹس ویری ریئر کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا تھا پاکستان میں کہ جس کو اتارا جاتا تھا اس کو یہی ہوتا تھا کہ 2-3 سال بعد دوبارہ میری باری آ جائے گی, اور وہ چپ کر کے اس چیز کو سہ کے دوبارہ اگلے الیکشن کی تیاری کرتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ سے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اٹس آئی کین سے کہ بھٹو کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا کر یہ کہنے کی اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے. آنکھوں کو تھوڑا سا میں ایگزیجریٹ کر گیا, لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کی طاقت ہی اصل طاقت ہے, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تلخ حقیقت. میں عمار حیدر. ہم اس وقت سٹی شیخوپورہ کے اندر موجود ہیں, جہاں پر ہمارے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت جو کہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بھی ہیں اور یوتھ ان کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے. یہ ابھی تک نہ تو کوئی ایم پی الیکٹ ہو سکے ہیں نہ کوئی ایم این اے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چودھری طیاب راشد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر, جو آپ کا شکریہ. پولیٹیکل سچویشن اس ٹائم پاکستان کی بنی ہوئی ہے, جو ان 8-9 ماہ میں ایک چینج آیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں, کس سائڈ پہ جا رہی ہے پولیٹکس؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایک ابھی المیہ ہے ہمارا اور اس پولیٹیکل کرائسس یہ جو پاکستان میں چل رہے ہیں, کہ آپ کے سامنے اور پوری قوم یہ محسوس کر رہی ہے کہ ایک بندے کو ہرانے کے لیے پاکستان کا سارا پولیٹیکل مافیا, پاکستان کی ساری جو کہ ایک اینٹی جسے آپ کہہ لیں کہ روشن پاکستان اسٹیبلشمنٹ, یہ سارے لوگ اس طرح محسوس ہو رہے ہیں کہ ایک شخص کے حسد میں ایک شخص کو گرانے کے لیے اتنا اکٹھے ہو گئے ہیں, اور مقصد ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کسی طریقے سے اس پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو سے آؤٹ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ہے. اور سر, قوم کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ 2 سائڈ پہ نہیں جا رہا. دیکھیں جو کام پولیٹیشین کے ہیں وہ ابھی ریسنٹ وہ گئے ہوئے ہیں یو اے ای, ابھی سعودیہ سے ہو کے ابھی یو اے ای گئے ہیں, وہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں. اگر انہوں نے فنڈ اکٹھا کرنے ہیں تو پھر پولیٹیشین کس کام کے؟ دیکھیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل رجیم ہے اس پہ ایک اعتماد کا فقدان ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور جو ہمارے انٹرنیشنل پاکستان کے الائز ہیں یا پاکستان جن کا ہے, یہ بہت بڑا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ سچویشن پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی بھی گورنمنٹ میں اگر یہ ہو رہا ہے, مطلب مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ میری اس بات پہ یہ اس پہ مطلب تنقید کر سکتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس وقت بھی, تو میں کہتا ہوں جب اس وقت بھی ہو رہا تھا تو یہ غلط ہے. دیکھیں, پالیٹکس اور پولیٹیشینز جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ ایک لوگوں کا آپ کو ایک وہ ملتا ہے, آپ جسے کہہ لیں کہ لوگوں کا اعتماد ملتا ہے, اور آپ وہ اعتماد لے کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, اور پرائم منسٹر کا ہی کام ہے کہ وہ جتنے پاکستان کے الائز ہیں یا پاکستان جن کا الائز ہے ان سے تمام تر ڈیلز کرے, ان سے جو مذاکرات کرے. تو یہ پولیٹیکل کرائسس کا نتیجہ ہے جو کہ پاکستان میں پچھلے 7-8 ماہ سے ہوا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو وہ رول پلے کرنا چاہ رہا ہے جو کہ کام ایکچولی ہمارے پولیٹیشینز کا. سر, تخت لاہور بھی ڈگمگاتا نظر آ رہا ہے, آج بھی عدم اعتماد ہے. آپ میرے ساتھ موجود ہیں, آپ قانونی طریقے سے بھی چیزوں کو جانتے ہیں, آپ پولیٹیکل سینیریو کو بھی سمجھ سکتے ہیں. کیا لگ رہا ہے کس سائڈ پہ کون بن رہا ہے تخت لاہور کے سربراہ, کس کے پاس آ رہا ہے لاہور کا تختہ؟ دیکھیں, ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں اسٹل انجینئرڈ پالیٹکس ہو رہی ہے, اور جب بھی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو انجینئرز ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. بہت ریئر ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی لیڈر کو اللہ نے ہمت, طاقت اور تقویت دی جو کہ یقیناً عمران خان صاحب کو اللہ نے لوگوں کے اعتماد کے نتیجے میں دی کہ انہوں نے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا. ادروائز اٹس ویری ریئر کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, کیونکہ عموماً یہ ہوتا تھا پاکستان میں کہ جس کو اتارا جاتا تھا اس کو یہی ہوتا تھا کہ 2-3 سال بعد دوبارہ میری باری آ جائے گی, اور وہ چپ کر کے اس چیز کو سہ کے دوبارہ اگلے الیکشن کی تیاری کرتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ سے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اٹس آئی کین سے کہ بھٹو کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا کر یہ کہنے کی اور یہ
بتانے کی کوشش کی ہے. آنکھوں کو تھوڑا سا میں ایگزیجریٹ کر گیا, لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کی طاقت ہی اصل طاقت ہے, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, جو ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور اس میں عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. تو جب عوام جس کے ساتھ ہے تو پھر اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. شکر اگر میں اللہ سے دعا بھی یہی مانگتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ موقع دے تو مجھے اللہ اپنے احکامات کے مطابق اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ الیکشن ضرور لڑیں گے اور اللہ کے فضل سے لڑیں گے, اور یقیناً پی ٹی آئی کی طرف سے ہی لڑیں گے انشاءاللہ. شہر جو شیخو پورہ کا شہر ہے, اس کا تختہ بھی بڑا آج کل کنفیوژن کا شکار ہے. تو لوگ یوت ہی جاننا چاہتی کہ ٹکٹ جا کے سائڈ پہ رہی ہے, کون آ رہا ہے اس تخت پہ. دیکھیں یہ تو اٹس ویری ارلی ٹو سے سم تھنگ, باقی لوگ خود بہت سمجھدار ہیں. تو میں یہ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ راضی ہو, اللہ رستے بناتا ہے, اللہ وسیلے بنا دیتا ہے, اور جو ٹکٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا استحقاق ہے, وہ جس کو دینا چاہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سر خدا نہ خاصا ٹکٹ نہیں آتی تو پارٹی کا منشور کے ساتھ کھڑے, بالکل کھڑے ہیں, یہ کون سی بات ہے. سر آخری سوال ہے میرا, تھوڑا تلخ بھی ہے, اور یہ ہے کہ آپ کی پہچان بنی پی ایم ایل این سے. بالکل آپ جویل لطیف صاحب کے ساتھ نام نہ مینشن کریں, بات ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس کے بعد آپ کو اس پارٹی کو چھوڑنا پڑا, کوئی اختلافات تھے یا عمران خان کا نظریہ پسند آ گیا تھا, یا کیا ایسی سچویشن بنی کہ اس کو خیر بات کہتی ہے, اس کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے مراسم تھے, ہم دیکھتے تھے. دیکھیں 2018 میں جب میں نے الیکشن لڑا نا, تو اس شہر میں ایک ریت تھی. اس شہر میں ریت یہ تھی کہ لوگ استعمال ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. لوگ شیخو پورہ کے اتنی ہمت اور جرت کے مالک نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ بتا سکیں کہ یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے, یا کوئی بھی اللہ سے مانگ کے محنت کر کے اس شہر میں سیاست کر سکتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کسی کی جاگیر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی پیسہ نہیں چاہیے, کوئی آپ کو بہت بڑا, آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ بہت بڑے کسی سیاسی گھرانے سے وابستہ ہیں, بالکل نہیں. آپ محنت کریں, لوگوں کے دلوں میں اپنے پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں. سیاست تو یہی ہے نا کہ آپ محنت کریں, لوگوں کے کام کریں اور لوگ آپ سے پیار کریں. دیٹس اٹ. میرے نزدیک یہ نظریہ ہے. تو 2018 کا جو میں نے الیکشن لڑا, میں نے یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے وہ جیتنے کے لیے لڑا, اور اللہ نے مہربانی بھی کی, لوگوں نے دیکھا کہ اٹ واز ویری کلوز کانٹیسٹ. باقی ڈیفینیٹلی آزاد الیکشن ایک بہت مشکل الیکشن ہوتا ہے. تو وہ میں نے ایک پیغام دیا کہ آپ اس شہر کی سیاست کے مالک نہیں ہیں. بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ مجھے بہت ساری آفرز ہوئیں. مجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے تو اپنی پولیٹیکل جو میرا ایک کریئر تھا اس کو میں نے خود سیکریفائز کیا. سر شیخو پورہ کی قوم کے لیے جو اتنی پیار آپ سے کرتے ہیں, یوتھ خاص طور پہ, کوئی پیغام جو میرے چینل کے توسط سے. دیکھیں سر, میں تو عمار بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا. دیکھیں میں 2-3 چیزیں بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو یہ گمان ہے کہ میں شاید یہاں ٹکٹ کے لالچ کے لیے آیا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی عزت اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس پارٹی میں دی ہے کہ میں کمرے میں داخل ہوں تو میرا لیڈر مجھے دور سے میرا نام لے کے پکارے اور مجھے عزت دے, احترام دے. میری غیر موجودگی میں, حلفاً کہتا ہوں کہ وہ میری غیر موجودگی میں میری تعریف کرے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹکٹیں وغیرہ جو ہے نا بے معنی چیزیں ہیں. تو اس لیے پہلی بات تو یہ میں بہت کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے اس پارٹی میں عزت دی ہے, میں کبھی بھی اس کو کسی ٹکٹ سے مشروط نہیں کروں گا. یہ ٹکٹ دینا میرے قائد عمران خان کا استحقاق ہے. وہ جس کو ٹکٹ دیں گے, اگر انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو انشاءاللہ میں بالکل ہر طرح کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر انہوں نے سمجھا کہ کوئی اور اس سیٹ کا حقدار ہے تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوں گا. اور باقی دیکھیں